غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ان یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال ان الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياء والستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر. رواہ ابو داؤد والنسائی. حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. اسی لیے اجتماعی حمام جس میں بہت سارے لوگ مل جل کر نہائیں یا سوئمنگ کریں یا پھر کسی بھی سی سائڈ پر بکنیز پہن کر اچھل کود کریں تو یہ درست نہیں. عورت کے لیے کسی دوسری عورت کو اور مرد کے لیے کسی دوسرے مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنظر المرأة الى عورة المرأة ولا ينظر الرجل الى عورة الرجل. رواہ ابن ماجہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا سطر نہ دیکھے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے. ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودأ بالمد ویغتسل بالصاع الى 5 امداد. متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے 1 مد پانی نصف لیٹر سے کچھ زیادہ، ½ لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ، اور غسل کے لیے 1 سا پانی تقریباً 1 لیٹر سے 5 مد پانی تقریباً 3 لیٹر تک استعمال کرتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. جی ہاں، ہم تو بالٹیاں اور ٹب بہا دیتے ہیں، ٹینک خالی کر دیتے ہیں، ٹینکرز منگواتے ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہی بات کہی تو آپ نے فرمایا خواہ تم دریا کے کنارے ہو پھر بھی ضرورت پہ استعمال کرو. آج آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ پرابلمز ہو رہے ہیں وسائل ریسورسز کے مس یوز کرنے کی وجہ سے، جتنی پولوشن ہو رہی ہے اور جتنا نقصان ہو رہا ہے. اس میں ضرور کوئی حکمت ہے. چلیے ہم اگر اتنا نہیں تو ایٹ لیسٹ کچھ تو بچت کر سکتے ہیں، کوشش کرنے پر ہو بھی سکتا ہے. ایسا ہے کہ ہمارے ہاں عادت کیا ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ لگاؤ، برش کو آہستہ آہستہ ٹیپ کھول دو، وہ کھلی رہے، آپ برش کرتے رہیں، شیشہ دیکھتے رہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہو، کھلی ہے. تسلی کیا ہے کہ اب جب ایک دم ضرورت پڑے گی تو کھولنی نہیں پڑے گی. اچھا اسی طرح اگر آپ نے چولہا جلا دیا ایک دفعہ تو کھلا رہے، گیس جلتی رہے، دوبارہ پھر ایک تیلی ضائع ہوگی. یا یہ کہ اب کون ماچس کھولے اور اس میں سے لائٹر آن کرے، پریس کرے اور اس میں اٹھائے اور لگائے. تو بہتر ہے کھلا رہے، جتنی دیر 2 4 5 گھنٹے کچن میں کام ہو رہا ہے بس جل رہی ہے گیس. تو یہ سب چیزیں اسراف میں آ جاتی ہیں. ایسا کرنا جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے حق کو مارنا ہے. پھر اسی طرح باتھ روم میں کوئی نہیں، بس بجلی جلتی رہے، اس لیے کہ پھر کبھی جانا پڑا تو پھر کون بٹن آن کرے گا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ بے وجہ ایک تو بل پے کرتے ہیں آپ، دوسری بات یہ ہے کہ ریسورسز ضائع ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں پہلے ہی بجلی کی کمی ہے، بہت سے گاؤں دیہات وغیرہ کو بجلی کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ بجلی ہے نہیں. اسی طرح بعض اوقات لوڈ شیڈنگ ہو جاتی. کیوں کرنی پڑتی ہے لوڈ شیڈنگ؟ اس لیے کہ ہم احتیاط سے استعمال نہیں کرتے. تو ہر چیز اپنی ضرورت اور حد کے اندر ہو تو وہی بہتر ہے. یعنی بخل اور کنجوسی کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ اب اگر ضرورت ہے تو آپ لائٹ نہیں جلائیں کہ بجلی کا بل دینا پڑے گا، یا یہ ہے کہ یہ ضائع ہو رہی ہے. نہیں، ضرورت اگر تھوڑی روشنی کی تھوڑی زیادہ ہے تو زیادہ، اس سے زیادہ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ، لیکن ضرورت ہو. مگر بلا ضرورت بے وجہ صرف شان و شوکت کی نمائش کے لیے اور دکھاوے کے لیے وسائل کو ضائع کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتودع بعد الغسل. رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ والنسائی والحاکم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ غسل شروع ہونے سے پہلے سب کچھ استنجا بھی کر لیتے، وضو بھی کر لیتے اور پھر صرف پانی بہاتے تھے. اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور حاکم نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟
کہ انسان اس کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے کہ سر سے دوپٹہ اترا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا یہ ہے کہ اگر کپڑے چینج کیے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو کپڑے چینج کرنے سے اور سر کے دوپٹہ اترنے سے وضو نہیں جاتا، اور اس کے لیے یہی دلیل ہے. جی، پسندیدہ یہی ہے کہ ہر کام میں دایاں طرف استعمال کیا جائے. اسی طرح نہاتے وقت اگر جیسے بازو پہ صابن لگا رہے ہیں تو پہلے رائٹ سائڈ پہ لگائیے، ہاں پھر دوسری طرف آ جائے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ پہلے اگر ہاف اوپر والے کو اگر آپ پہلے دائیں اور پھر بائیں پہ کر لیا، پھر دائیں ٹانگ اور بائیں اس پہ کر لیا، یا سارا اوپر سے نیچے تک رائٹ پہلے کر لیں پھر پورا لیفٹ کر لیں، تو جیسے بھی آسانی ہو. جی ہاں، پانی کا بھی حساب ہوتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر عموماً نہایا جاتا ہے تو کیا نہا سکتے ہیں؟ نہا سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں کہ آپ بیٹھ کر ہی نہائیں. اور خاص طور پر جب آپ جسم پہ پانی بہائیں گے تو بیٹھ کر پانی کیسے بہے گا؟ وہ تو پوری طرح آپ پاک نہیں ہو سکتے، منع نہیں کیا گیا. ایک بات یاد رکھیے، اس میں بڑی آسانی رہے گی آپ سب کو، کہ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، جنابت، اور اسی میں جنابت کی دو بڑی وجوہات ہیں، انٹرکورس اور احتلام. یہ جنابت میں آ جاتی ہیں دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، یہ غسل کو واجب کرتی ہیں. اور دوسری بڑی ناپاکی کیا ہے؟ حیض. ان دونوں کے بعد، یعنی جنابت اور حیض دونوں کے بعد نہانا فرض ہے، لازم ہے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو. اس صورت میں کیا ہے؟ تیمم ہے. واضح؟ جمعے کے دن نہانا مسنون ہے، مسلمان ہونے کے بعد نہانا واجب ہے، مردے کو غسل دینے کے بعد نہانا مستحب ہے. عام طور پر پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کے لیے نہانا بھی مستحب ہے، اچھا ہے، انسان کی کیفیت زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ انسان میلا کچیلا رہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو فرض غسل ہے، کون کون سا؟ جنابت اور حیض دونوں کا فرض غسل. اس میں آپ دیکھیے کہ پھر دو تین چیزیں لازم ہیں. ایک یہ ہے کہ وضو کی طرح کا وضو ہو. وضو سے مراد کیا ہے؟ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، باقی تو سارا آپ دھو ہی لیتے ہیں. اگر آپ وضو نہیں کریں گے، کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے، تو آپ کا پاک ہونے کا غسل نہیں ہوگا. اور دوسری بڑی شرط کیا ہے؟ سارے جسم پہ پانی بہانا، کہ ایک بال جتنی جگہ بھی خشک نہ رہے. اگر کوئی چیز بھی جسم کو لگی ہوئی ہے تو اس کو اتار دیجئے، ہٹا دیجئے، صاف کر دیجئے. اور اس کے بعد بعض اوقات لوگ نیل پالش وغیرہ اتارتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے سامنے سے اتار دیتے اور باریک حصے نہیں دیکھتے کہ جو اندر تک لگی ہوئی ہوتی. اسلام نیل پالش کا دشمن نہیں ہے. اگر آپ نے آٹا گوندا ہے اور آٹا آپ کے ہاتھوں کے ساتھ سوکھ کے اندر کو ناخنوں میں لگ گیا ہے اور وہ نہیں آپ نے اتارا اور آپ نہا چکے، تو اس سے آپ کا غسل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، استنجا کرنا کہ ہر طرح کی نجاست اتر جائے، اور پورے جسم پہ پانی بہانا اس طرح کہ کوئی بال بھی خشک نہ رہے. یہ فرض غسل کے لیے. باقی مسنون غسل میں کیا ہے؟ اسی طرح ہی ہے طریقہ، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو حرج کوئی نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. مستحب غسل میں بھی. اور عام روزمرہ میں اگر آپ سر نہیں دھو رہے، صرف نیچے کا دھڑ جو ہے اس کو دھو رہے ہیں تو بھی کافی ہے. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ نہانے میں سر ضرور دھویا جائے. بعض لوگ نہیں دھو سکتے، بعض اوقات پانی کی کمی ہوتی ہے، یا کسی اور مسئلے میں انسان سر کو بار بار گیلا نہیں کر سکتا، تو اتنا بھی کافی ہے. جی ہاں، وہ پیر دھونا فرض نہیں ہے. اگر خاص طور پر نجاست لگی ہے تو دھو دیں. اور اگر آپ سمجھیں کہ سب ٹھیک ہے، چپل پہنا ہوا ہے اور کوئی چھینٹے ایسے نہیں پڑے، تو اوپر سے جو پانی آ رہا ہے اور وہ پاؤں تک بہ گیا، پاؤں ساتھ ہی دھل گئے اور پاؤں میں چپل ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر الگ سے نہ بھی دھوئے جائیں. اگر جنابت، احتلام، حیض و نفاس ان تمام طریقوں سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طرح کا غسل کیا جائے گا، تینوں کا طریقہ الگ الگ ہے، ایک ہی طرح کا غسل ہے. کیا لیکوریا کے نشان والے کپڑے ناپاک کپڑوں میں شمار ہوں گے؟ جی ہاں، اس لیے کہ یہ ڈسچارج بھی نجس ہے. میت اٹھانے کے بعد وضو ہے، کیا اس سے مراد میت کو کندھا دینا ہے؟ اس سے مراد تخت پر جب میت کو نہلا چکے ہوں اور کفن پہنانے کے لیے اس کو اٹھا کے ہاتھ لگا کے آپ رکھ رہے ہوں، کہاں؟ چارپائی وغیرہ پر، تو اس کے بعد وضو کر لیجیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے اٹھانے میں آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز لگ گئی ہو، یعنی وہ ایک شک سا پڑ جاتا ہے نا کہ ہم نے اٹھایا ہے. اور اٹھانے سے مراد یہ نہیں کہ صرف آپ اس کے بال پکڑیں گے یا پاؤں پکڑیں گے. میت کو جب اٹھایا جاتا ہے تو اس میں اس کی بیک کے نیچے، اس کی ٹانگوں کے نیچے، پاؤں کی طرف سے
یوں ہاتھ جیسے بچے کو نہیں اٹھاتے اس طرح کر کے ہاتھ نیچے سے ہاتھ دے کے رکھتے، ورنہ تو اس کی کمر ٹوٹ جائے کیونکہ وہ تو سارا بوجھ ڈالے ہوئے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح ایک چھوٹے بچے کو آپ صرف گردن سے پکڑ کے نہیں اٹھاتے یا گردن اور پاؤں سے پکڑ کے نہیں اٹھاتے، بلکہ کیا کرتے نیچے سے ہاتھ دیتے. اب آپ دیکھیے کہ جب مردے کو نہلاتے ہیں نا تو بسا اوقات مردے کے اندر سے مسلسل ڈسچارج ہوتا رہتا ہے اور وہ ڈسچارج ناپاک ہوتا ہے، پیلا پانی عموماً نکلتا رہتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ موت کی جو شدت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، اس سے یورین پاس ہو جاتا ہے یا کوئی اور نجاست جسم سے نکل آتی ہے، کیونکہ انسان ایک کشمکش کی حالت میں ہوتا ہے، شدید تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے. تو جب جان نکلتی ہے تو وہ ایک خوف، آپ دیکھیں نا کہ جب خصوصاً اگر مردے کے پاس ایسے فرشتے آئے ہوں کہ جو عذاب والے ہوں تو ان کو دیکھتے ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو اس خوف میں جیسے آپ نے دیکھو کہ بعض بچوں کو مار پڑے تو پیشاب نکل جاتا ہے، ان کا ہوتا ہے نا خوف کی حالت میں. تو اس طرح بسا اوقات کچھ ڈسچارجز ہوتے. بعض اوقات مردہ کسی زخم یا پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو نہلانے کے بعد، غسل دینے کے بعد، یا بعض اوقات قتل وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی خون نکل رہا ہوتا ہے، تو نہلا چکنے کے بعد بھی قبر میں لے جانے تک ڈسچارج ہوتا چلا جاتا ہے. اٹ ڈیپینڈس. اب جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں اس تخت سے اسٹریچر پہ یا اس میت کی جو چارپائی ہے اس پہ ڈالنے کے لیے، تو پھر انسان کے دل میں ذرا تصور ملائیں کہ آپ نے کسی مردے کو ہاتھ لگایا، اس کے بعد آپ کی فیلنگ کیا ہوگی؟ جیسے آپ کو کچھ لگ گیا، یہ فیلنگ آتی ہے نا. جب آپ مردے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ کچھ مجھ کو لگ گیا ہے. کئی لوگ تو ہاتھ ہی نہیں لگاتے کہ شاید مجھے یہ پکڑ ہی نہ لے. تو یہ جو اندر ایک نفسیاتی خلل آتا ہے نا انسان کے، اس کا ازالہ کیا ہے؟ اگر نہلایا تو چھینٹے پڑیں گے اپنے اوپر، تو نہا لیں آپ خود بھی تاکہ دل سے سب خلش دور ہو جائے. اور اگر آپ نے نہلایا نہیں، صرف اٹھانے میں مدد دے کے رکھا ہے، تو آپ وضو کر لیں تاکہ آپ کے اندر کی کیفیت درست ہو جائے اور آپ کی نماز میں دل لگے.